اب سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جو اسباب پر بھروسہ کرتا ہے یا اپنے مال پر اتراتا ہے تو یہ تو شرک ہے، یعنی مادہ پرستی کا شرک میں شمار ہوتا ہے۔ تو بھائی نے آگے جا کے تعلیق یہ چڑھائی ہے کہ اس طرح تو پھر ہم سب شرک کے اندر مبتلا ہیں، وضاحت فرما دیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ وہ باغ والے کا جب باغ ویران ہو گیا نا، پہلے تو فخر سے کہتا تھا نا، اپنے ایماندار ساتھی سے غریب سے کہتا تھا کہ تم لوگ باتیں کرتے رہتے ہو، قیامت آئے گی، یہ ہوگا۔ پہلے تو یہ باغ کیسے ویران ہو جائیں گے؟ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اتنا بارونق باغ ہے، یہ برباد ہو سکتے ہیں؟ اور بالفرض اگر ہوں گے بھی برباد، تو جو اللہ مجھے یہاں یہ چیزیں دے رہا ہے وہ مجھ پر خوش ہے جو دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر وہ دنیا اگر آئی تو وہاں بھی میں ہی بہتر حالت میں ہوں گا۔ اگر تم اتنے اچھے اللہ کو لگتے پیارے ہوتے تو یہاں بھوکے کیوں مر رہا ہے؟ یہ ہے یہ مادہ پرست لوگوں کا ذہن۔ ان کو اگر یہاں کچھ کارخانے ملیں دولت تو یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، سمجھتے نہیں کہ یہ دور جو ہے نا یہ نتائج کا نہیں، یہ اب ہم امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کوئی بچہ نیچے بیٹھ کر مٹی پر بیٹھا پرچہ حل کر رہا، ایک کرسی پر بیٹھا پنکھوں کے نیچے کر رہا امیر کا بیٹا، کیا فرق ہے؟ یہ تو اب دیکھ رہے ہیں فرق ہے۔ جب پرچے لے لیے جائیں گے پتا تو پھر چلے گا کہ اگر وہ خاک نشین نے مٹی پر بیٹھے نے پرچہ اچھا حل کیا تو وہ وظیفہ لے جائے گا، یہ امیر کا بیٹا روتا گھر کو آئے گا پرچہ، وہ ہوگا عالم جزا کا۔ اب ہے امتحان میں، مگر یہ نامراد یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں جو ملا ہوا پتہ چلتا کہ ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ فضل بھی کہتے پھر بھی بات ہوتی نہیں، یہ قارون کی طرح کہتے ہیں ہم میں قابلیت تھی، کوئی خوبی تھی تو دیا نا، انما اوتیت علی علم عندی، میں مہارت تھی، میں کاروبار سمجھتا تھا تو اللہ نے دیا۔ یعنی یہ اس کو استحقاق سمجھتے۔ شرک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا تھا، رائٹ، میں محنت کرتا تھا، میں کہا مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ یہ تو مطلب یہ نکلا نا کہ پھر خدا نے مہربانی نہیں کی، حصہ تھا تیرا جو ضرور اس کو دینا پڑنا تھا۔ اس لیے اللہ کہتا جو کہے نا کسی چیز کو کہ یہ احسان نہیں اللہ کا، یہ میرا حق تھا، اس نے اسی طرح کا شرک کیا جس طرح بت کو سجدہ کرنے، تو وہ میری خدائی میں شریک ہوگا کہ میرا اس میں پارٹ تھا اللہ کو دینا، یہ بالکل شرک ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا اللہ شرک نہیں بخشے گا تو سمجھ لیتے ہیں کہ قبر پر کو سجدہ نہیں کرتے، انہوں نے دین تباہ کیا۔ باقی شرک جو ہے بڑا دائرہ کھلا، یہ نفس پرستی جو ہے کہ میری قابلیت کا یہ نتیجہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان فرمایا۔ سورہ فجر میں بھی یہی کہا کہ یہ انسان نامراد یہ کرتا کہ اگر نعمت ملتی ہے فَأَكْرَمَهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اگر اللہ کو مہربانی فرماتا عزت دیتا تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اب بات تو کہ اللہ کہتا میں نے عزت دی تو اس نے کہہ دیا تو کیا غلط کہا؟ نہیں، یہ کہتا کہ میری عزت کرنی لازم تھی خدا پر، اس لیے کی ہے تو احسان نہیں کیا، میرا حق بنتا تھا۔ اور جب تنگی ہوتی ہے یقول ربی ہان، تنگی آ جاتی ہے تو کہتا میرے رب نے میری بےزتی کی ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو یہ بنتا کہ میرا حصہ ہے خدا کی بادشاہی میں، فضل نہیں مانتا۔ فضل ہے کہ بنتا وغیرہ کچھ نہیں تھا، مجھ سے قابل چلتے پھرتے ہیں، مگر صرف اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ اور اگر کہے کہ میرا حق بنتا تھا، یہ شرک ہے، بالکل یہ تو میرا حصہ تو دینا تھا خدا کو۔ تو اللہ نے یہی بات کہی، ورنہ واقعی اس میں بظاہر اس نے کوئی بت نہیں پوجا، کسی غیر کو نہیں پکارا، مگر یہی کہا کہ یہ جو ملا میری خوبیوں کی وجہ سے ملا، استحقاق بنا استحقاق۔ تو جو استحقاق کہے گا وہ مشرک، جو کہے گا استحقاق کوئی نہیں، بھائی بڑے ٹھہرتے ہیں میرے سر پر کوئی سرخاب کے پر نہیں چاہیے، صرف رب کی مہربانی ہے، وہ ٹھیک رہے گا۔ جو فضل مانے گا وہ موحد، جو حق مانے گا کہ کیوں نہ اللہ دیتا، میں اس قابل تھا، وہ مشرک۔